بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے کتاب البیوع، 5واں باب ہے باب البیع الفاسد، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم بیع فاسد کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ بیع فاسد کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، بیع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بیع ہوتی ہے صحیح، دوسرا ہوتی ہے بیع غیر صحیح۔ بیع صحیح جتنی ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں، یعنی خرید و فروخت جو درست ہوتی ہے اور واقعہ ہو جاتی ہے، وہ بیع صحیح کے سارے احکام و مسائل تقریباً ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے بیع کی جو دوسری قسم ہے بیع فاسد، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو 5واں باب ہے باب البیع الفاسد، اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، آپ یہ سمجھیں کہ جو بیع ہے نا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بیع صحیح، دوسری قسم ہوتی ہے غیر صحیح۔ تو یہاں پر جو حضرت نے فرمایا نا کہ باب البیع الفاسد، بیع فاسد کا باب، اس کا مطلب ہے کہ غیر صحیح کا یہ باب ہے۔ اب یہ جو غیر صحیح ہے، اس کی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کل 4 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک باطل ہوتی ہے، دوسری ان کے اندر ہوتی ہے فاسد، تیسرے نمبر پر اس کے اندر ہوتی ہے موقوف، چوتھے نمبر پر اس میں ہوتی ہے مکروہ۔ چاروں کی ایک ایک مثال لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ لیکن جو بیع باطل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اپنی ذات اور وصف دونوں اعتبار سے ہی غیر مشروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آزاد آدمی کو فروخت کر دیتا ہے۔ اب آزاد تو فروخت کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، لہذا یہ جو بیع ہوگی یہ بیع باطل ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز فروخت کر دی جائے جو مال بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے، تو اس قسم کی جو بیع ہوگی وہ بیع باطل ہوگی۔ آگے انشاءاللہ اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو قسم ہے وہ ہے بیع فاسد۔ بیع فاسد وہ ہوتی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو ٹھیک ہوتی ہے، مشروع ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو بیع ہے وہ غیر مشروع بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنا گھر فروخت کرتا ہے اور ساتھ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں گھر تو بیچتا ہوں لیکن 2 مہینے تک میں اس کے اندر خود رہوں گا، تو اب یہ جو شرط ہے یہ شرط فاسد ہے، اس کی وجہ سے یہ جو بیع ہے یہ بیع فاسد بن جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ہوتی ہے بیع موقوف۔ بیع موقوف آپ پڑھ چکے ہیں، فضولی آدمی جو کسی کی کوئی چیز فروخت کر دیتا ہے تو اصل مالک کی اجازت کے اوپر یہ موقوف ہوتی ہے، مالک اجازت دے دے تو یہ جائز بن جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہوتی ہے مکروہ، یعنی جو اصل اور وصف دونوں اعتبار سے درست ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کراہت کسی خارجی سبب کی وجہ سے آ جاتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا۔ اب یہ اصل اور وصف کے اعتبار سے تو مشروع ہے لیکن اذان جمعہ کی وجہ سے یہ اس کے اندر کراہت آ چکی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر صحیح کی کل 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ حضرت نے جو بیع فاسد کہا ہے تو حضرت بعض جگہ پہ بیع فاسد سے بیع فاسد ہی مراد لیتے ہیں، بعض جگہ پر بیع فاسد سے بیع باطل مراد لیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اذا كان احد العوضين او كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة او بالدم او بالخمر او بالخنزير، وكذلك اذا كان المبيع غير مملوك كالحر وبيع الولد والمدبر والمكاتب فاسد، ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل ان يصطاده، ولا بيع الطائر في الهواء، ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا النتاج ولا السيف على ظهر الغنم، ولا بيع اللبن في الزرع۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب عوضین میں سے کوئی ایک یا دونوں عوض ہی حرام ہوں تو بیع فاسد ہوتی ہے، جیسے کہ بیع کرنا مردار کی یا خون کی یا شراب کی یا خنزیر کی۔ اور اسی طریقے سے اگر مبیع غیر مملوک ہو، جیسے کہ آزاد کی بیع کرنا یا ام ولد کی بیع کرنا، مدبر کی بیع کرنا، مکاتب کی بیع کرنا، یہ فاسد ہے۔ اور جائز نہیں ہے مچھلی کی بیع کرنا پانی میں اس کے شکار کرنے سے پہلے، اور جائز نہیں ہے پرندے کی بیع کرنا ہوا میں، اور جائز نہیں ہے حمل کی بیع کرنا پیٹ میں، اور نہ ہی حمل کی بیع کرنا، اور نہ ہی اون کی بیع کرنا بکری کی پشت پر، اور نہ ہی دودھ کی بیع کرنا تھان میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن جو علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں کہ عوضین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر حرام ہوں تو بیع فاسد ہے۔ عوضین سے کیا مراد ہے، آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، بیع کے 2 عوض ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عوض ہوتا ہے مبیع اور دوسرا عوض ہوتا ہے ثمن۔ مبیع یا ثمن کے عوض میں ہوتا ہے اور ثمن مبیع کے عوض میں ہوتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مبیع اور ثمن دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر حرام چیز ہے تو بیع فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ مردار کی بیع کرنا یا خون کی بیع کرنا یا خمر کی بیع کرنا یا خنزیر کی بیع کرنا۔ لیکن اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ حضرت نے تو مطلقاً دونوں صورتوں میں ہی بیع فاسد کہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ بعض اعتبار سے یہ جو بیع ہے یہ بیع باطل ہے، اور بعض صورتوں کے اندر یہ بیع باطل نہیں بلکہ بیع فاسد ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیع باطل کس اعتبار سے ہے۔ دیکھیں، بیع باطل اس اعتبار سے ہے اگر مردار کی بیع کر رہا ہے یا خون کی بیع کر رہا ہے، یہ جو بیع ہے، اور یہ سمجھیں کہ ان دونوں کو بنایا ہے ثمن، اگر ان دونوں کو ثمن بنایا ہے اور اس کے بدلے میں مبیع کوئی حلال چیز ہے جیسے کپڑا وغیرہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ بیع باطل ہوگی۔ بیع باطل کیوں ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں جو بیع کی تعریف ہے نا وہ یہ ہے، مبادلۃ المالی
بالمالی، مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو، لیکن یہ جو ہے نا مردار ہے، یہ اسی طریقے سے جو خون ہے یہ مال نہیں ہے، تو جب یہ مال نہیں ہے تو یہاں پہ مبادلۃ المال بغیر المال آ رہا ہے، تو لہذا بے کی تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی اور یہ بے باطل بن جائے گی۔ لیکن جو خمر اور خنزیر ہے یہ اہل ذمہ کے نزدیک مال شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے خمر کو یا اسی طریقے سے خنزیر کو اس نے ثمن بنا دیا ہے اور جو مبیع ہے وہ کوئی حلال چیز بنا دی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ جو بے ہے یہ بے فاسد ہوگی۔ بے باطل اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں مسلمان کے نزدیک تو اگرچہ مال نہیں ہے، لیکن اہل ذمہ کے نزدیک یہ مال شمار کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ مسلمان کے نزدیک یہ مال نہیں ہے لہذا مسلمان اس کے سپرد کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، تو لہذا یہ جو بے ہے یہ بے فاسد ہوگی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں۔ اگلا مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر جو مبیع ہے وہ مملوکہ چیز نہیں ہے، یعنی وہ کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے، اگر کوئی شخص اس کی بے کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بے فاسد ہے۔ بے فاسد سے بھی مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ بے باطل ہے۔ جیسا کہ آزاد آدمی، اب دیکھیں جو آزاد آدمی ہے وہ مال ہے ہی نہیں، جب مال ہی نہیں ہے تو پھر بے کی تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی۔ اگر کوئی آزاد آدمی کو بیچے گا تو یہ بے منعقد نہیں ہوگی اور یہ بے باطل ہے۔ اسی طریقے سے ولد کی بے، اب ولد کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لیں۔ ولد اصل میں وہ لونڈی یا وہ باندی ہوتی ہے جس سے آقا نے صحبت کی ہو اور اس کے نتیجے میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہو۔ اب اس ولد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ جو ولد لونڈی ہے جیسے ہی اس کا آقا کا انتقال ہوگا یہ آزاد ہو جائے گی، تو آزادی اس کے ساتھ لاحق ہو چکی ہے، تو لہذا یہ بھی بے کا محل نہیں ہے۔ اگر کوئی ولد کو فروخت کرتا ہے تو پھر یہ والی بے منعقد بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے آگے فرمایا کہ مدبر کی بے یہ بھی باطل ہے۔ دیکھیں مدبر کہتے ہیں کہ جس کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو آزادی اس کے ساتھ بھی لاحق ہو چکی ہے، لہذا مدبر کی بھی آگے فروخت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جس کو آقا نے یہ کہا ہو کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو۔ مثال کے طور پہ اسے کہہ دیا کہ تم 5 لاکھ روپے ادا کر دو تو تم آزاد ہو، تو پھر اب اس نے 5 لاکھ روپے اس کو جمع کر کے دینے ہیں، اس کے ساتھ بھی آزادی لاحق ہو چکی ہے۔ اگر کوئی مکاتب غلام کو بیچتا ہے تو ایسے غلام کی بے بھی منعقد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مچھلی کی بے پانی میں اس کے شکار کرنے سے پہلے، استادہ یستادو استیاد، اس کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا، اسی سے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مچھلی کی بے کرنا پانی کے اندر اس کے شکار کرنے سے پہلے، اور اسی طریقے سے پرندے کی بے کرنا ہوا میں اس کے شکار کرنے سے پہلے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ والی جو بے ہے یہ بے فاسد ہے۔ بے فاسد کیوں ہے؟ اس لیے فاسد ہے کیونکہ اصل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے مچھلی یہ بھی مال ہے اور جو پرندہ ہے یہ بھی مال ہے، اس کو فروخت تو کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ مشتری جو بیچنے والا ہے وہ اس کو فی الحال اس کا بھی اس نے شکار نہیں کیا ہے، لہذا بے منعقد ہونے کی صورت میں اس کے سپرد کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، لہذا اس طریقے سے فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر فروخت کرے گا تو یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ بے فاسد ہوگی، اب اس کے بعد اگر پکڑ کے دے دیتا ہے تو بے درست ہو جائے گی، اگر پکڑ کے دینے پر قادر نہیں ہے تو پھر یہ بے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے سے فرما رہے ہیں کہ حمل کی بے کرنا پیٹ میں، اور اسی طریقے سے نتاج کہتے ہیں حمل کی بے کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ جائز سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ بے باطل ہے کیونکہ یہ مال نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک اس نے مثال کے طور پہ اونٹنی خریدی، اب اونٹنی خریدی ہے، اونٹنی کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہے، وہ اونٹنی کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جو اس نے بھی جنا نہیں ہے، وہ آگے کسی کو فروخت کر دے کہ یہ بچہ جو ہے میں آپ کو 500 روپے کا بیچتا ہوں، تو یہ جو بے ہے یہ بے باطل ہے۔ یہ اسی طریقے سے نتاج، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے، اس اونٹنی کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جب وہ بچہ جنے گی پھر اس کا جو آگے بچہ ہوگا اس سے آگے والا بچہ میں تمہیں فروخت کرتا ہوں، تو یہ والی بھی بے باطل ہے۔ اسی طریقے سے آگے سے فرمایا وَلَسَّوْفِ عَلَى ظَاهِرِ الْغَنَمِ، جو اون ہے بکری کے پشت کے اوپر ہے یا بھیڑ کی پشت کے اوپر ہے، جب تک اس کے پشت کے اوپر ہے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا یہاں سے بھی کاٹو یہاں سے بھی کاٹو، جو بیچنے والا وہ کہے گا یہ والی جگہ خالی چھوڑ دو، تو لہذا اس میں چونکہ جھگڑا ہے لہذا جب تک اس کی پیٹھ کے اوپر ہے وہ فروخت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب تک دودھ جانور کے تھن کے اندر ہے تب تک بھی اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ جب دودھ نکل آئے گا تھنوں سے اس کے بعد پھر اس کی فروخت کی جا سکتی ہے۔